تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ طٰہٰ آیات 1 تا 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تفسیر یہ فقرہ پہلے فقرے کے مفہوم پر خود روشنی ڈالتا ہے۔ دونوں ملا کر پڑھنے سے صاف مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن کو نازل کر کے ہم کوئی انہونا کام تم سے نہیں لینا چاہتے۔ تمہارے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کو منوا چھوڑو، اور جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار کر ہی رہو۔ یہ تو بس ایک تذکرہ اور یاد دہانی ہے، اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو وہ اسے سن کر خوش ہو جائے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا کوئی خوف نہیں اور جنہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استویٰ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ تفسیر یعنی پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کر سو نہیں گیا، بلکہ آپ اپنے کارخانہ تخلیق کا سارا انتظام چلا رہا ہے، خود اس ناپید سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے۔ خالق ہی نہیں ہے بالفعل حکمران بھی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ وما تحت الثری اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ تفسیر یعنی کچھ ضروری نہیں کہ جو ظلم و ستم تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اور جن شرارتوں اور خباثتوں سے تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پر تم بآواز بلند ہی فریاد کرو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ تمہارے دلوں کی پکار تک سن رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ تفسیر یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے۔